حضرات گرامی قدر، اہل سنہ کے نزدیک قربانی کا جو وقت ہے وہ 10 ذوالحجہ، عید کی نماز کے بعد 10 ذوالحجہ سے لے کر 12 ذوالحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک ہے۔ 10 ذوالحجہ جب عید کی نماز پڑھ لی، نماز عید الاضحیٰ جب ادا کر لی، اس وقت سے قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے اور 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب سے ہونے سے پہلے تک قربانی کا وقت رہتا ہے، یعنی 3 دن تک یہ قربانی کا وقت ہے۔ اب یہ دیکھیے، ہمیں جو شرعی مسائل ہوں، اعتقادی مسائل ہوں، فقہی مسائل ہوں، ان میں ہمارے لیے حجت کون سی چیز ہے؟ سب سے پہلے ہم نے حجت کو دیکھنا ہے، شریعت کے محض منبع کو دیکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم، اور اولو الامر کی اطاعت کرو، اولو الامر کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اطیعوا اللہ فرمایا، اپنی اطاعت کا ذکر کیا تو ساتھ اطیعوا کا لفظ آیا۔ جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو ساتھ بھی اطیعوا آیا۔ مطلب یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اپنی اپنی حیثیت میں مستند ہے اور اپنی اپنی حیثیت میں مستقل ہے، ابدی ہے، دائمی ہے۔ جبکہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم، جب اولو الامر کا ذکر کیا، اولو الامر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے جتنے بھی آتے ہیں، صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین، مفسرین، وہ سارے اولو الامر میں ہیں، ان کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ مطلب کیا ہوا؟ اس سے مراد یہ ہوئی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اپنی اپنی حیثیت میں مستقل اور دائمی ہے، جبکہ اولو الامر کی اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے۔ ہمیں قرآن مجید میں جو ایام النحر ہے، ایام الذبح ہے، قربانی کے دن ہیں، قرآن میں ہمیں وضاحت سے اس میں حکم نہیں ملتا۔ اس پر ہم احادیث مبارکہ دیکھتے ہیں اور سارے صحابہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت سلمہ بن اکبر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ضحى منکم فلا یصبحن بعد ثالثا وبقي في بیته منه شیء، فرمایا جو شخص تم میں سے قربانی کرے، جو شخص تم میں سے قربانی کرے تو وہ اس حال میں تیسرے دن کی صبح کرے کہ تیسرے دن کے بعد اس کے گھر میں کوئی گوشت باقی نہ بچے، گوشت باقی نہ بچے۔ جب اگلا سال آیا صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ جس طرح ہم نے پچھلے سال کیا تھا کہ 3 دن میں قربانی کا گوشت ختم کر دیا، کیا ہم اس سال بھی اسی طرح کریں؟ تو حضور نے فرمایا، کلوا واطعموا وطہروا، فرمایا تم کھاؤ اور کھلاؤ اور قربانی کا گوشت ذخیرہ کر دو۔ آگے فرمایا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن أطمئن فيها، پچھلے سال لوگ مشکل میں تھے، تنگی میں تھے، اس لیے میں نے حکم دیا کہ تم لوگوں کی مدد کرو کہ قربانی کا دن 3 دن میں تقسیم کر دو، قربانی کا دن 3 دن میں تقسیم کر دو۔ اب یہ حدیث مبارک واضح ہے، صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی۔ اگر چوتھے دن بھی قربانی جائز ہوتی، اس کا گوشت ہوتا تو حضور فرماتے چوتھے دن کے لیے رکھ لو، لیکن کتنے دن کی تخصیص کی؟ 3 دن کی۔ کتنے دن کی تخصیص کی؟ 3 دن کی۔ اب دوسری حدیث مبارک سنیے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں، التحیات کنا نملح منہ
فنقدم به الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ. وہ کہتے ہیں جو قربانی کا گوشت ہے، قربانیاں ہیں، ہم انہیں نمک لگا کر رکھ دیتے تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت میں ہم پیش کرتے مدینہ طیبہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تاکلوا الا ثلاثۃ ایام، فرمایا یہ قربانی کا گوشت صرف 3 دن تک کھاؤ، یعنی وہی مشقت والا سال. قربانی کا گوشت صرف 3 دن تک کھاؤ. ولیست بعزیمہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم یہ جو ہے وجوبی طور پر نہیں تھا، یعنی فرض طور پر نہیں تھا. حضور نے ایک حکم دیا مسنون کے طور پر، مستحب کے طور پر، اور اس کے رزق کی ممانعت کی کراہت کے طور پر. پھر آگے فرمایا ولیکن اراد ان یطعم منہ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ ہم قربانی کا گوشت دوسروں کو کھلائیں، قربانی کا یہ گوشت دوسرے کو کھلائیں. ان یطعم منہ واللہ اعلم، اور اللہ بہتر جانتا ہے، زیادہ جاننے والا ہے. یہ بھی صحیح البخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5570. اس میں بھی جیسے 3 دن کا ذکر آ گیا، 3 دن کا ذکر آ گیا. پھر حضرت ابو عبید یہ مولا علی شیر خدا کے شاگردوں میں سے تھے، ان سے اہل حدیث لینے والے میں سے تھے، متعلمین میں سے تھے. وہ کہتے ہیں، وہ اپنا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں حضور کے ساتھ یہ نماز عید الاضحیٰ میں حاضر ہونے کا. پھر وہ ذکر کہتے ہیں ثم شہیدت مع علی بن ابی طالب، میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی نماز عید پڑھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی خطبہ سے پہلے نماز عید پڑھی، پھر لوگوں سے خطاب کیا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے، اور انہوں نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہاکم ان تاکلوا لحوم نسککم فوق ثلاث، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 دن سے اوپر قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا. 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا. یہ مشقت والے سال کی بات ہو رہی ہے، اسی کے حدیث آج میں، یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 5573. اگر چوتھے دن قربانی کا گوشت قربانی جائز ہوتی تو اس کا گوشت کھانا بھی جائز ہوتا، مگر حضور نے 3 دن سے اوپر فرمایا، منع کر دیا. مشقت کے ساتھ میں فرمایا خبردار 3 دن سے اوپر قربانی کا گوشت نہ رکھو، بلکہ 3 دن میں تقسیم کر دو. تو مطلب یہ کہ 3 دن تک کی قربانی جائز تھی، 3 دن تک کی قربانی جائز تھی. پھر اسی طرح صحیح البخاری میں یہ حدیث ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا من الاضاحی ثلاثا، تم قربانیوں کا گوشت 3 دن تک کھاؤ، قربانیوں کا گوشت 3 دن تک کھاؤ. یہ بھی صحیح البخاری حدیث نمبر 5574 میں ہے. تو آپ دیکھیے آپ کو کتنی احادیث سنیں، 4 احادیث مبارکہ. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے، اور حضرت مولا علی شیر خدا سے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضوان اللہ اجمعین. ان 4 صحابہ سے مروی یہ صحیح البخاری کی احادیث. حضور نے 3 دن تک قربانی کا ذکر کیا اور فرمایا 3 دن سے اوپر نہ کھاؤ. یہ مشقت والے سال کی بات، تنگی والے سال کی بات، جب مسلمانوں پر تنگی تھی حضور نے فرمایا تقسیم کر دو، خود بھی کھاؤ اور مخلوق کو بھی کھلاؤ. اگر چوتھے دن قربانی جائز ہوتی تو آقا علیہ السلام کیا چوتھے دن کی اجازت نہ دیتے کہ چلو چوتھے دن بھی کھا لو، چوتھے دن بھی قربانی کر لو؟ مگر آقا علیہ السلام نے تحدید کی، لیمیٹیشن مقرر کی. کتنے دن تک؟ 3 دن تک. 3 دن تک کی لیمیٹیشن لگا دی کہ 3 دن تک بس تم نے رکھنے کھانے. اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا 10 ذوالحجہ سے 12 ذوالحجہ تک. اور یہ جو اعلان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمیں امام بہقی کے سنن الکبریٰ میں حدیث ہے، حدیث نمبر 19218، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قربانی کے گوشت کھانے کا 3 دن کا حکم دیا تھا، آقا علیہ السلام نے یہ اعلان عید الاضحیٰ کے دن کیا تھا. کون سے دن؟ عید الاضحیٰ کے دن، یعنی 10 ذوالحجہ کو فرمایا تھا کہ 3 دن تک بعد تم کھا سکتے ہو،
پابندی ہے. پھر جب اگلا سوال ہے حضور نے اجازت دے دی کہ آپ تم ذخیرہ کر سکتے ہو. جب مسلمانوں پر فلاحی آ گئی, مسلمانوں میں کشادگی آ گئی, پھر حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم آپ ذخیرہ کر سکتے ہو, چوتھے دن, پانچویں دن, چھٹے دن, ساتویں دن کھا سکتے ہو. لیکن قربانی کے دن وہ کتنے ہیں؟ 3 دن. قربانی کے دن کتنے ہیں؟ 3 دن. اب اس پر صحیح اشارے صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین سے جو متصل اسناد کے ساتھ صحت کے ساتھ مروی آثار ہیں وہ آپ سنیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اور امام مالک نے اسے الموطا میں روایت کیا ہے. امام مالک روایت کرتے ہیں حضرت نافع سے, وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. یہ جو امام مالک, حضرت نافع اور حضرت عبداللہ بن عمر سے سند آتی ہے, سارے جو اصول حدیث پڑھنے والے ہیں, حدیث کا علم پڑھنے والے ہیں, طالب علم شیوخ الحدیث, وہ جانتے ہیں کہ اس سند کو, اس چین کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ سلسلۃ الذہب, یعنی یہ سونے کی چین ہے. اتنی مضبوط اور پختہ چین ہے, سند ہے کہ کوئی بندہ اس پر اعتراض نہیں کر سکتا. تو اس سند سے مروی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ, فرماتی ہیں عید الاضحیٰ کے بعد جو 2 دن آتے ہیں ان میں قربانیاں ہو سکتی ہیں. ایک عید الاضحیٰ کا دن اور اس کے بعد 2 دن, یعنی کل کتنے دن ہوئے؟ 3 دن. فرمایا ان میں قربانیاں ہو سکتی ہے. یہ موطا امام مالک میں ہے, اثر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا. اسی طرح امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں, امام طحاوی نے احکام القرآن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا. ایک شخص نے پوچھا, وہ کہنے لگا کہ یوم الاضحیٰ کے بعد جو دن آتا ہے, یوم الاضحیٰ کے بعد جو دن آتا ہے ادھر کیا میں اس دن قربانی کر لوں؟ یعنی آج کا دن دوسرا دن, کیا میں اس دن قربانی کر لوں دوسرے دن؟ تو آپ نے فرمایا نعم, فرمایا ہاں دوسرے دن بھی قربانی کر لو. وغدن ان شئتا, اور اگر چاہو تو اسے اگلے دن بھی قربانی کر لو, یعنی تیسرے دن. کتنے دن؟ یعنی تیسرے دن بھی کر لو. چوتھا دن انہوں نے نہیں بولا, وہ خاموش ہو گئے. چوتھا دن نہیں بولا. عید کے بعد دوسرے دن بھی کر سکتے ہو اور تیسرے دن بھی کر سکتے ہو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ صحیح سند کے ساتھ ان سے مروی ہے. اس طرح حضرت مولوی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, یہ بھی صحیح سند کے ساتھ. انہوں نے فرمایا النحر ثلاثۃ ایام, بالکل واضح فرمانے. انہوں نے کہا جو قربانی ہے وہ 3 دن تک ہے. قربانی ہے کتنے دن تک؟ 3 دن تک. انہوں نے فرمایا قربانی کے 3 دن ہے. یہ امام طحاوی نے احکام القرآن میں حدیث نمبر 1569 ہے. اور پھر ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما, ان کا قول سنیے. وہ فرماتے ہیں الاضحیٰ ثلاثۃ ایام, قربانیاں 3 دن تک ہیں. قربانیاں کتنے دن تک ہیں؟ 3 دن تک. یہ بھی امام طحاوی نے احکام القرآن میں حدیث نمبر 1570 میں روایت کیا. اس میں ایک راوی ہے المنہال بن عمر. اس کے بارے میں بعض محدثین نے کلام کیا. وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی کیونکہ فتنہ پھیلانے والے بھی ہوتے ہیں, لوگوں نے پتا ہوتا ہے کہ لوگوں کو علم حدیث کا پتا ہے نہیں, اس لیے وہ لوگوں کے درمیان پراپیگنڈا کرتے ہیں. المنہال بن عمر کو بعض محدثین ضعیف کا ہے, بعض محدثین ضعیف کا ہے, لیکن محدثین کی اکثریت نے انہیں ثقہ کا ہے, ثقہ قرار دیا کہ یہ معتبر ہیں. ان میں امام یحییٰ بن معین ہیں, امام نسائی ہیں, امام اجریہ اور امام دارقطنی شامل ہیں. اور محدثین نے یہ ایک اصول کا قاعدہ لکھا ہے المثبت مقدم علی النافی, کہ اگر کسی راوی کی کوئی بندہ اس بات کر رہا ہو اس کی تصدیق کا, اور ایک بندہ جرح کر رہا ہو, اس کی جرح کر رہا ہو, نفی کر رہا ہو اس کی تصدیق کا, تو جو ثبت کرنے والا ہوتا ہے, تصدیق کرنے والا ہوتا ہے, وہ نفی کرنے والے پر مقدم ہوتا ہے, نفی کرنے والے پر مقدم ہوتا ہے.
اس لیے یہ روایت بھی صحیح ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، امام طحاوی نے احکام القرآن حدیث نمبر 1571 میں وہ فرماتے ہیں النحر یومان بعد یوم النحر، کہ جو یوم النحر ہے قربانی کا دن، اس کے بعد 2 دن تک قربانی اور ہو سکتی ہے، یعنی کل 3 دن۔ وَأَفْضَلُ یوم النحر، اور جو سب سے افضل دن ہے ان تینوں دنوں میں سے وہ پہلا دن ہے۔ وہ کون سا ہے؟ پہلا دن، وہ افضل ہے ان تینوں میں سے۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا، یہ بھی امام طحاوی نے احکام القرآن حدیث نمبر 1575 میں، یہ بھی صحیح سند کے ساتھ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں الذبح بعد العید یومان، کہ عید کے بعد، عید الاضحیٰ کے بعد جو پہلا دن آتا ہے اس کے بعد مزید 2 دن تک یوم ذبح ہے، ذبح کیا جا سکتا ہے، جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، قربانی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کتنے میں نے آپ کو صحابہ سے جو صحیح سند کے ساتھ صحابہ کی مرویات سنا دی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، مولا علی شیر خدا سے، حضرت عبداللہ بن عباس سے، اور حضرت انس بن مالک، 4 صحابہ کرام سے پہلے صحیح مرفوع متصلہ حدیث ہے، حضور کا فرمان سنا ہے کہ 3 دن تک حضور نے اجازت دی گوشت کھانے کی، اور یہ 4 صحابہ سے آثار صحیحہ سے ذکر کر دیا کہ قربانی کرنے کے دن 3 دن ہے۔ یہ جو 4تھا دن نکالا گیا ہے، جواز نکالا گیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کی حجت نہیں ہے، نہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے وضاحت سے، نہ ہمیں احادیث صحیحہ سے پتہ چلتا ہے، اور نہ ہمیں آثار صحابہ سے سراج سے پتہ چلتا ہے، صحیح آثار صحابہ سے کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ 4تھے دن بھی قربانی جائز ہے، ثابت نہیں ہوتا صحیح آثار سے۔ ضعیف مل جاتے ہیں لیکن وہ بھی قابل حجت ہی نہیں رہتے، جب صحیح کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی حدیث نہیں ہوگی، پھر کوئی اثر ضعیف صحیح کے مقابلے میں قابل حجت نہیں رہتا اور اسے نہیں پکڑا جا سکتا۔ امام بدر الدین عینی نے، اب ائمہ سلف صالحین کے آپ اقوال سنیے، امام بدر الدین عینی وہ قربانی کے 3 دن پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول درج کیا، روایت درج کی کہ 3 دن تک قربانی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وعلی بن عباس وعلی بن عمر مثلہ قال النحر 3 ایام اولها افطرها، فرماتے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا سے بھی یہی مروی ہے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ قربانی 3 دن تک ہے، اور پہلا دن افضل ہے، پہلا دن افضل ہے، لیکن قربانی 3 دن تک ہے۔ پھر فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی ہے کہ 3 دن تک قربانی ہے۔ پھر آگے حضرت انس بن مالک، حضرت سعید بن مسیب، حضرت سعید بن جبیر، حضرت حسن بصری اور حضرت ابراہیم بن یزید نحوی، ان تمام اکابر تابعین سے یہی مروی ہے کہ قربانی 3 دن تک ہے۔ قربانی کتنے دن تک ہے؟ 3 دن تک۔ پھر امام بدر الدین عینی نے البدایہ شرح الہدایہ جلد 12 صفحہ 28 میں یہ سارا نوٹس میں نے تیار کیے ہوئے کہ قربانی صرف 3 دن ہے۔ جہاں آپ کے کسی کوئی بھٹا ہو، کسی علاقے میں، کسی گلی محلے میں، کیونکہ آج کل فتنہ پرور پیدا ہو جاتی ہے، کوئی بھٹا ہو مجھ سے لے کر اس کی فوٹو کاپیاں کرا سکتی ہے اور تقسیم کر دیں، لوگوں کو پڑھائیں، اس کا تقسیم کر دیں۔ بے شک امام شاہجہ نووی وہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل تختص بیوم النحر و یومین بعدہ، وہ فرماتے ہیں یہ تینوں ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، کہ قربانی کا دن اور اس کے بعد جو 2 دن ہے یہ قربانی کے ساتھ خاص ہے، یہ قربانی کے ساتھ خاص ہے، یعنی کل 3 دن۔ اور فرماتے ہیں یہی حضرت عمر بن خطاب سے، حضرت علی سے، حضرت عبداللہ بن عمر سے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ امام نووی نے شرح صحیح مسلم جلد 13 صفحہ 111 میں اس کو روایت کیا۔ اسی طرح فقہ حنبلی کے جو امام ہیں، امام ابن قدامہ حنبلی، انہوں نے بھی یہی موقف درج کیا المغنی میں۔ اب بعض لوگ وہ قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ ہے
سورۃ البقرہ آیت نمبر 203، میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 203، اس میں الفاظ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ گنتی کے چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ وہ کہتے ہیں اس سے مراد ایام الذبح ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ ایام الذبح ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے مراد ایام التشریق ہے اور ایام الذبح ہے۔ جبکہ ہم تفسیر طبری میں، تفسیر بغوی میں، تفسیر بیضاوی میں، تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر شوکانی میں وہ کہتے ہیں ان ایام سے مراد ایام مینا ہے، ایام التشریق ہے، ایام ربیع جمار ہے اور ایام النحر ہے۔ کسی امام نے اور قرآن کی کسی آیت نے یہ تخصیص نہیں کی کہ ان ایام سے مراد صرف ایام النحر ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ایام النحر نے، ایام المینا نے تو مراد ہے کہ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ ان دنوں میں کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ قرآن نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ کا ذکر کرو ان دنوں میں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو ایام مینا یا ایام التشریق ہے تم ان دنوں میں وہ ذکر بھی کرو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ اللہ کا ذکر کرو۔ کیونکہ اگلے اس آیت مبارکہ کے الفاظ ہیں فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ جو شخص ان دو دنوں میں رمی جمار سے متعلق ہے کہ جو عید کے بعد 2 دن رمی کر کے واپس آ جائے، طواف زیارت کرے اور پھر پلٹ جائے، اس پر کوئی گناہ نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ عید کے بعد جو 2 دن آتے ہیں اگر رمی کر کے واپس آ جائے کوئی گناہ نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے اگر وہ 1 دن مزید اضافہ کر دے یعنی تیسرے دن بھی رک لے تو پھر بھی کوئی گناہ نہیں، پھر بھی کوئی گناہ نہیں۔ تو قرآن تو آپشن ہمیں دے رہے ہیں کہ اگر رمی جمار ایک دن کر لی قربانی کے دن، 2 دن اگلے دن کر لی 11 اور 12 کو، قرآن کہتا ہے واپس چلے جاؤ کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر کوئی بندہ 1 دن مزید 13 کو ٹھہر جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے وہ اس دن بھی کر لے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ تو قرآن تو کہہ رہے ہیں کہ رمی جمار کے وقت تمہیں یہ 2 دن کیا اس سے اگلے 1 دن کی مزید اجازت ہے، اس سے یہ ایام ذبح مراد نہیں ہے۔ اب ایک حدیث مبارک ہے اس سے بھی بعض لوگوں کا مغالطہ ہوتا ہے۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ، یوم نحر اور ایام التشریق یہ اہل اسلام کی عید ہے، ہم اہل اسلام کی عید ہے۔ اور فرمایا وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، یہ کھانے پینے کے دن ہے۔ اب اس میں یاد رکھیں کون کون سے دن شامل کیے؟ یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کا، اور یوم نحر 10 ذوالحجہ کو، اور ایام التشریق 12-13 ذوالحجہ تک ان کو شامل فرمایا یہ کھانے پینے کے دن ہے۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں کیا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا جو حاجی نہیں ہے، کیا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا یہ ہمارے لیے فضیلت ہے یا اس دن کھانا پینا ہمارے لیے فضیلت ہے؟ کھانا پینا۔ یوم عرفہ کھانا پینا فضیلت ہے یا روزہ رکھنا؟ روزہ رکھنا، روزے رکھنے کی فضیلت ہے۔ یہ جو کھانے پینے کا بیان فرمایا یوم عرفہ کا یہ حاجیوں کے لیے فرمایا کہ حاجی یوم عرفہ کو روزہ نہ رکھے، یہ ان کے کھانے پینے کے دن ہے، وہ اس دن روزہ نہ رکھے۔ یوم التشریق میں اور یوم النحر میں فرمایا ان کے کھانے پینے کے دن ہے، اور حاجیوں کے علاوہ روزہ رکھنا افضل ہے۔ حاجیوں کے بغیر جو ہے ان کے لیے کیا ہے؟ روزہ رکھنا افضل ہے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے حاجیوں کی، کیونکہ ایک اور حدیث سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2440 اور 2441، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے فرمایا کہ حاجی یوم عرفہ کا روزہ نہیں رکھیں گے، وہ استثناء ہے یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے۔ اور یہ بات ہو گیا کھانے پینے کی حاجیوں کی، جبکہ حاجیوں کے علاوہ جو باقی علاقوں میں رہ رہے ہیں وہ حج کرنے پر نہیں گئے اور یوم عرفہ کا روزہ رکھیں، یہ ان کے لیے افضل ہے۔ اور ان کے لیے 2 سال کا کفارہ ہے، آنے والے سال اور پچھلے سال کا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت فرمائی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا ایام مینا ایام اکل و شرب، یہ جو ایام مینا ہے
ایام مینا میں حاجی کیا آپ کرتے ہیں؟ فرمایا وہ کھانے پینے کے دن ہے کہ جتنے دن وہ رہیں گے وہ کھائیں پیئیں گے، وہ کیا کریں گے؟ کھائیں پیئیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، یہ حدیث سنا کر اس کی سنت پر کلام کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے حضرت جبیر بن مطعم سے، اس میں حضور نے فرمایا کل ایام تشریق ذبح، کہ سارے ایام تشریق ذبح کے دن ہیں۔ ایام تشریق شروع ہوتے ہیں 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک، اور بعض لوگ کہتے ہیں 10 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک، بعض ائمہ 10 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک شمار کرتے ہیں، اور بعض ہم جو احناف 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک ہم ایام تشریق شمار کرتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ایام تشریق ذبح کے دن حضور نے فرمایا۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ صحیح مرفوع متصل نہیں ہے، بلکہ یہ منقطع حدیث ہے۔ اس حدیث میں ایک راوی ہے سلیمان بن موسیٰ۔ کون سے راوی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ حاجی صاحب کون سے راوی ہیں؟ سلیمان بن موسیٰ۔ اس کے بارے میں ہمارے ائمہ نے وضاحت سے لکھا ہے کہ اس راوی کی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے ملاقات نہیں ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی، لہٰذا جب ملاقات نہیں ہوئی تو انہوں نے صحابی سے کیسے حدیث سن لی؟ کیسے حدیث سن لی؟ امام بخاری نے اس راوی کے بارے میں لکھا ہے کہ سلیمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے نہیں ملا، سلیمان حضور کے کسی صحابی سے نہیں ملا۔ اسی طرح امام بخاری نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے بعد منکر روایات ہے۔ پھر امام نسائی نے لکھا یہ حدیث میں کمی نہیں ہے۔ تو اس لیے جب صحیح احادیث موجود ہے، مرفوع احادیث، اور حضور کے صحیح سند کے ساتھ آثار صحابہ سے مروی موجود ہو تو وہ ہمارے لیے حجت ہوں گے، منقطع روایت ہمارے لیے حجت نہیں ہے، منقطع روایت ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ تو یہ ساری احادیث مبارکہ صحابہ کرام کے آثار سے ہمیں پتہ چلا قربانی کے دن کتنے ہیں؟ صرف 3 دن۔ قربانی کے کتنے دن ہیں؟ صرف 3 دن۔ چوتھے دن کا جو بھی جواب پکڑتے ہیں ان کے پاس کوئی اتھینٹک سند نہیں ہے، کوئی اتھینٹک حوالہ نہیں ہے۔ وہ جو بھی پکڑتے ہیں یا قیاس سے پکڑتے ہیں یا رائے سے پکڑتے ہیں اور یا ضعیف منقطع روایات لیتے ہیں۔ جو اصل معتبر مستند بات ہے جو ہمیں احادیث صحیحہ سے، آثار صحابہ سے اور اقوال اعلیٰ سے پتہ چلتے ہیں، وہ صرف 3 دن تک قربانی کی ہے۔ کتنے دن تک ہے؟ صرف 3 دن تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا کام نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔